راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے یہاں؟ راجہ ناصر صاحب رات کو تھے، میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے، اور جب واٹر کینن چلی ہے تو وہ بھی ظاہر متاثر ہوئے، یعنی امامہ گرا ان کا نام ملزموں میں نہیں ہے، ایگزیکٹلی ایف آئی آر میں ان کا نام نہیں اور 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ گیا۔ یہ بھی مشکل آسان کر دی اس ایف آئی آر نے، کیونکہ کچھ کہہ رہا گنتی تھا کتنی تھی؟ ہاں کہ 100 تھے، 50 تھے، 400 افراد تھے، جی ہاں، یا اپنے اندازے سے 400 افراد نامعلوم جو ہیں، بعد میں گنتی پوری کر لیں گے، مختلف لوگوں کو پکڑ کے شامل کر لیں گے۔ دلچسپ بات یہ شامی صاحب، اس ایف آئی آر میں جو میں نے پوری پڑھی، اس میں جن کی ظاہر مدیت میں درج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو اسٹریٹ لائٹ میں دیکھا ہے، اور اگر یہ 150-200 افراد جو بھاگ گئے ہیں اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو پہچان بھی سکتا ہوں، شناخت کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے وہ تو بڑا طلسماتی شخصیت ہے، کوئی سپر ہیرو ہے سر، جو اس طرح 150-200 آدمیوں کو ایک وقت میں دیکھے، پھر اس کے بعد شناخت بھی کر لے، اس کو تو ویسے ہی دیکھنا چاہیے، کوئی تفتیشی اداروں میں بھرتی کرنا چاہیے، بڑے اعلیٰ مقام پہ رکھنا چاہیے۔ ابھی تو وہ انسپیکٹر ہی ہے نا، سب تو انسپیکٹر۔ یہ تو اب یعنی کوئی آپ یقین کر سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک نظر دیکھ لے 150-200 آدمیوں کو اور محفوظ کر لے ان کے چہرے اپنے دماغ میں؟ تو بہرحال لیکن شامی صاحب ماضی میں ظاہر ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، جب وہ ظاہر پیش ہو گئیں تو وہ ختم ہو گئے، مچل کے بحال ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس ایف آئی آر کے بعد؟ اس ایف آئی آر کے بعد تو پھر جو درج کرنے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کتنا وہ انٹرسٹڈ ہے گرفتاری میں۔ اب گرفتار کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مزید ایک یعنی ماحول خراب ہوگا، جذبات جو ہیں برانگیختہ ہوں گے، اور خواتین جو ہیں ان کے معاملے میں تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر یہ خواتین جو ساری 70 سال سے اوپر کی ہیں، اور تو ان کے معاملے میں تو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اور یہ جو ایف آئی آرز اس طرح کی درج ہوتی ہیں، کتابوں میں بند رہ جاتی ہیں، بعض اوقات برسوں ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور پھر خود یہ دم توڑ دیتی ہیں۔